حمیداللہ خان صاحب ہیں۔ ایک تو انہوں نے پوچھا کہ اسلامی پردہ کیا ہے، اور دوسرا وہ کہتے ہیں کیا پردے میں چہرے کا پردہ شامل ہے، اور تیسری بات وہ پوچھتے ہیں کہ مغربی دنیا میں پردہ کس طرح سے ہوگا۔ تو اگر آپ گو کہ پہلے ہو چکی ہے بات، وہی میں عرض کرنے لگا تھا کہ اس میں سے دو موضوع تو ایسے ہیں جن پہ تفصیل کے ساتھ ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی مختصر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلامی پردے میں بنیادی طور پر اسلام نے تقوی اور حیا کو مد نظر رکھا ہے، اور پھر فرمایا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد پھر عورتوں کے لیے الگ احکامات دیے کہ اپنی زینت کو چھپائیں، اپنی اوڑھنیاں اپنے سروں پہ لیں، اپنے پاؤں زمین پہ اس طرح نہ ماریں کہ ان کی زینت ظاہر ہو جائے، نہ وہ اپنی زینت کے ظاہر ہونے کے خود سامان ایسے کریں۔ تو اس میں یہ بنیادی طور پہ مومن مردوں اور عورتوں کے لیے احکامات ہیں۔ جس طرح محترم حافظ مشہور صاحب نے فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پہ فرمایا کہ ایک بالغ عورت کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی اگر وہ اوڑھنی کے بغیر اور ایسا لباس اس کا ہو جس میں سوائے اس کے چہرہ اور اس کے ہاتھوں کے جو پہنچوں تک ہاتھ ہیں یہ ننگے رکھ سکتی ہے، باقی وہ جو ہے اس کو سارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں حضرت اسماء کو دیکھا کہ وہ نسبتاً باریک لباس میں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن، تو ان کو حضور نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ اسماء جب بچی جوان ہو جاتی ہے تو اس کو چہرے اور ہاتھوں کے ننگے رکھنے کے علاوہ باقی اس کا جسم مناسب کپڑے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی ہیں احکام جو اسلام نے پردے میں مد نظر رکھے، اور ہم نے پہلے تفصیل سے ذکر کیا کہ مردوں نے چونکہ باہر پھرنا ہوتا ہے اس لیے ان کو کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور عورتوں کو چونکہ زیادہ تر انہوں نے گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ان کے باہر کی ذمہ داری ان کے سپرد نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باہر نہیں نکل سکتی، اس لیے انہیں کہا کہ اگر تمہیں نکلنا پڑے تو پھر تم پردہ کا التزام کر کے پردے کے تقاضے پورے کر کے نکلو۔ اور پھر قرآن کریم نے ہی عورتوں کو ایسے رشتہ داروں جن کی تعداد 12 کے قریب ہے، جن سے اجازت دی کہ وہ اگر وہ پردہ نہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں ان کے والد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، اس طرح کی کئی رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ان کا روزمرہ کا تعلق ہے، اور جو محرم رشتہ دار ہیں ان سے اجازت دی کہ وہ پردہ نہ کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ عورت کا چہرہ پردے میں شامل ہے کہ نہیں، تو عام حالات میں ہی پردے میں شامل ہے، اور اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑا ٹھوس استدلال کرتے ہوئے فرمایا کہ زینت تو سب سے زیادہ چہرے میں ہے، اور جو زینت چھپانے کا حکم ہے اگر چہرہ اس میں شامل نہیں ہے پردے میں تو پھر اور کون سی زینت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہ روایت ملتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ حج کے دوران عام حالات میں چہرہ ننگا رکھنے کا حکم ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب مرد ہمارے قریب آتے تھے، اتنا قریب جس طرح ہم نے ابھی پچھلے پروگرام میں MTA کی بات کی کہ جس سے خد و خال واضح ہو جائے، تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتی تھی تاکہ، اور وہ گزر جاتے تھے پھر ننگا کر لیتی تھی۔ تو گویا چہرہ جو ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آتی ہے کہ حضور نے اپنی ایک زوجہ کو، انہوں نے گھونگھٹ کیا ہوا تھا، صحابہ کا شک دور کرنے کے لیے وہ چہرہ گھونگھٹ اٹھا کے دکھایا، گویا چہرہ پردے میں شامل ہے۔ ہاں بعض مجبوریاں ہو سکتی ہیں، بیماری کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، سانس کا رکنا ہو سکتا ہے، یا کام کاج ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کام کرنے والی خواتین ہیں اگر وہ چہرہ ڈھانکیں گی تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے ان کو بعض کام ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ان میں چہرہ ننگا رکھنا پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں چہرہ ننگا رکھنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے پھر یہ ہے کہ بناؤ سنگار، میک اپ نہ کیا ہو، اٹریکشن نہ ہو۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز نے خواتین کو ایک موقع پہ خاص طور پہ یہ فرمایا کہ بعض کام ہیں
جس میں چہرہ ننگا رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی خاتون کو سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہے, تو ایسی صورتوں میں اگر مجبوراً چہرے کو ننگا رکھا جائے تو پھر لازمی بات ہے کہ بناؤ سنگار نہ ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس یہاں پہ پڑھوں گا جس میں یہ ساری باتیں آ جائیں گی, جس میں اور اس میں ضمناً یہ بھی بیان کر دوں کہ چونکہ اس میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مغرب میں پھر پردہ کیسے ہے. مغرب میں بھی اسی طرح پردہ ہے جس طرح مشرق میں ہے, جس طرح عام حالات میں ہے. اور حضرت ہمارے خلفاء نے, حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی, حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ بن نصر کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری بچیاں اس مغرب میں رہتے ہوئے بھی پردے کا پورا التزام کرتی ہیں, اور وہ پردہ ان کی زینت کا باعث, جس طرح آپ نے وہ ابھی شروع میں اقتباس پڑھا حضرت صاحب کا, کہ وہی ان کی زینت کا باعث ہوتا ہے. اور لوگ پھر جس طرح قرآن کریم نے کہا نا کہ تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے, اور یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جن بچیوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے کالجوں یونیورسٹیوں میں اپنے کاموں کے دوران پردے کیے, لوگ ان کی عزت کرتے ہیں, احترام کی نظر سے انہیں دیکھتے ہیں, اور ایسے 20 واقعات خلفاء نے بیان کیے ہوئے ہیں. تو یہ یہاں پہ بھی پردہ اسی طرح ہوگا. ہاں حالات کے مطابق اس میں لباس ہے, مثال کے طور پہ اگر بچی جو ہے وہ مثلا جین کا استعمال کرتی ہے تو لمبا کوٹ لمبا کرتا اس کا ہوگا, تو وہ بھی پردے میں اسی طرح شامل ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس سے پہلے بھی آ چکا ہے, لیکن چونکہ ان کا سوال دوبارہ ہے اس نے سارے کو کور کر دیا ہے. میں وہ حضرت صاحب کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, شرعی پردہ یہ ہے کہ چادر کو ہلکے کے طور پر کر کے اپنے سر کے بالوں کو کچھ حصہ پیشانی اور زنخدان یہ ٹھوڑی کے ساتھ بالکل ڈھانک لیں, اور ہر ایک زینت کا مقام ڈھانک لیں. مثلا منہ پر ارد گرد اس طرح پر چادر ہو کہ صرف آنکھیں اور ناک تھوڑا سا ننگا ہو اور باقی اس پر چادر آ جائے. اس قسم کے پردے کو, حضور فرماتے ہیں, اس قسم کے پردے کو انگلستان کی عورتیں آسانی سے برداشت کر سکتی, ان کا چہرہ اگر ننگا ہو تو برداشت کرتے, اور اس طرح سیر کرنے میں کچھ حرج نہیں, آنکھیں کھلی رہتی ہیں. تو یہ اس میں ساری چیزیں حضرت صاحب نے بیان کر دی کہ کیسا پردہ ہونا چاہیے, شرعی پردہ کیا ہے, کتنا حصہ کھلا چھوڑا جا سکتا ہے, اور یہ یہاں پہ یورپ کی خواتین بھی سے آسانی سے کر سکتی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک جو ہے وہ فرمایا آپ نے.